حیات الصحابہ حصہ سوم، تقدیر پر ایمان لانا۔ حضرت ولید بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ وہ بیمار تھے، میرا اندازہ یہ تھا کہ ان کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جان، ذرا کوشش فرما کر مجھے وصیت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے انہیں بٹھا دیا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ایمان کا ذائقہ اس وقت چکھ سکو گے اور اللہ کے علم کی حقیقت کے حق تک اس وقت پہنچ سکو گے جب تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ گے۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی تقدیر اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم یہ سمجھ لو کہ جو اچھائی یا برائی تمہیں نہیں پہنچی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی، اور جو تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اے میرے بیٹے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا لکھ، چنانچہ اس نے اسی وقت وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم اس حال پر مرے کہ تمہارے دل میں یہ یقین نہ ہوا تو تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن کو ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، وہ بیمار تھے۔ ان کے ساتھی ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مونچھوں کو کترواؤ اور پھر اسی پر جمے رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت کے دن آ ملو؟ اس میں آپ کے ایمان پر خاتمے کی اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بشارت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک مٹھی دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ میں لی، اور فرمایا کہ اس دائنی مٹھی والے اس جنت کے لیے ہیں اور اس دوسری مٹھی والے اس جہنم کے لیے ہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس مٹھی میں ہے اور وہ کہاں جائے گا۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں۔ اللہ کی ذات تو بہت بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو وہ رونے لگے، تو ان سے کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تو میں موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جانے کا غم میں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسانوں کی دو مٹھیاں ہیں، ایک مٹھی جہنم کی آگ میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا، اے ابن عباس، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ میرے قابو آ گیا تو میں اس کی ناک دانتوں سے ایسے کاٹوں گا کہ وہ کٹ کر الگ ہو جائے گی، اور اگر اس کے گردن میرے قابو میں آ گئی تو میں اسے کچل دوں گا، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گویا کہ میں بنو فہر کی مشرک عورتوں کو خزرج کا طواف کرتے ہوئے اور ان کے سرنگ جھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ تقدیر کو جھٹلانا اس امت کا پہلا شرک ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے تو یہ کہیں گے کہ شر اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے، پھر ان کا یہ برا اور غلط خیال انہیں اس پر لے آئے گا کہ خیر بھی اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر تقدیر کے انکار کرنے والوں میں سے کوئی میرے پاس آ جائے تو میں اس کے سر کو کچل دوں۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک سفید موتی سے پیدا کیا ہے۔ اس لوح محفوظ کے دونوں طرف کے پٹے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے،
روزانہ اللہ تعالیٰ اسے 360 مرتبہ دیکھتے ہیں اور ہر دفعہ دیکھنے پر نامعلوم کتنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک دوست شام میں رہنے والا تھا، جس سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا کہ مجھے خبر پہنچی کہ تم تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے لگ گئے ہو، خبردار آئندہ مجھے خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ زمین پر اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا لکھا فیصلہ آ جائے، اور جب تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آ جائے گا تو وہ انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا، اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے ٹلنے والا نہیں تھا، اور جو اس سے ٹل گیا ہے وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَإِذَا نُقِّرَ فِي النَّاقُورِ نازل ہوئی تو ترجمہ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی آرام اور راحت سے کیسے گزاروں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے اللہ کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور پھونک دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا پھر ہم کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا تو ان پر یہ بات بہت گراں ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔